بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے غزوہ احد کے شہداء، شہید ملت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ غزوہ احد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ درد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھے۔ آپ کے والد کا نام عمیر تھا۔ چونکہ کھاتے پیتے اور مالدار تھے، اس لیے اپنے لاڈلے بیٹے کو اچھے سے اچھا کھلاتے، اچھے سے اچھا پہناتے، بہترین تیل اور عطر استعمال کرنے کو دیتے۔ جس وقت مصعب بن عمیر زرق برق لباس میں عطر اور تیل لگائے ہوئے کسی طرف نکلتے تو راستے مہک جاتے، یعنی راستہ مہک جاتا اور لوگ آپ کو دیر تک دیکھتے رہتے۔ گھر گھر ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا کہ مصعب بن عمیر کو ان کے ماں باپ کس لاڈ پیار سے پال رہے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین نہیں، مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین نہیں، مصعب سے زیادہ کوئی کھاتا پیتا اور اچھا کپڑا پہننے والا نہیں، اور ان سے زیادہ لاڈ پیار سے کوئی نہیں پالا گیا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ مالدار باپ کے شوقین بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا۔ مسلمان ہوئے تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا، لیکن اسلام میں ان کے حسن و جمال، زیب و زینت اور مال کی وجہ سے بڑائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر اسلام قبول کرنے کے بعد جو تکلیفیں اور مصیبتیں آپ پر پڑیں، ان کی وجہ سے سارا حسن ختم ہو گیا اور آپ ماں باپ کے اس لاڈ پیار سے بھی محروم ہو گئے جو اس سے پہلے حاصل تھا۔ اسلام میں آپ کا مرتبہ آپ کی ان خوبیوں کی بنا پر اونچا ہوا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ مصعب بن عمیر نے اللہ اور رسول کی مرضی حاصل کرنے کی دھن میں نہ تو اچھے کھانے کی پرواہ کی، نہ اچھا پہننے کی، اور نہ عطر و تیل کی، جن کی بدولت ان کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی بدولت ان کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے ان کی زندگی میں بڑے سبق ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ اس آزمائش کے دور میں مسلمان ہوئے جب اسلام کا نام لینے والے کی زندگی دوہ بھر کر دی جاتی تھی، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا،
ان سے کلام و سلام بند کر دیا جاتا تھا، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، ان پر بے پناہ مظالم توڑے جاتے تھے۔ اس ناز کے پالے نے اس سخت وقت میں اسلام قبول کیا جب ایک مومن کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں بھوک اور پیاس کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا، قید کر کے اندھیری کوٹھڑی میں ٹھونس دیا جاتا تھا۔ کچھ ایسے بھی ظالم تھے جن کے دل کی بھڑاس اس اتنے پر بھی نہ نکلتی تو وہ غضبناک ہو کر جان سے بھی مار دیتے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو طرح طرح کے ظلم ایجاد کر کے مظلوم کے تڑپنے کا مزہ لیتے۔ عرب کی جلتی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دینا اور جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر بے بسوں کو تڑپتے دیکھنا روز کی بات تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایسے ہی کڑے وقت میں ایمان لائے۔ ایک کافر نے ایک دن نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ماں باپ کو خبر کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے یک لخت نظر پھیر لی، ماں کا سارا لاڈ پیار ختم ہو گیا، باپ کی ساری محبت و شفقت غم و غصے سے بدل گئی۔ روک ٹوک ہوئی، مگر جب مصعب اسلام پر اٹل رہے تو ہاتھ پیر باندھ کر ایک کوٹھڑی میں ڈال دیا، ایک عرصے تک قید رکھا، لیکن اس بندہ مومن کے ماتھے پر بل نہ آیا۔ سب کچھ لٹا کر بھی دل و دماغ بالکل مطمئن رہا۔ پھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو یہ لاڈ پیار کا پالا نوجوان، نرم و نازک لباس پہننے والا انسان اور مست کر دینے والی خوشبوئیں استعمال کرنے والا شوقین بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ حبش کی طرف چل کھڑا ہوا۔ حبش سے واپسی پر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ رنگ و روپ باقی نہ رہا تھا، جس کا مزاج اطلس و کم خواب کے ذرہ ماہیاری نہ ہونے سے برہم ہو جاتا تھا، آج موٹا اور پرانا کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ اس عبرت انگیز مرقع کو جس نے دیکھا دنگ رہ گیا۔ خود ماں کو بیٹے کی پریشان حالی پر رحم آ گیا اور وہ ظلم سے باز آ گئی۔ اسی زمانے میں ایک بار حضور کی خدمت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ بدن پر 70 پوشی کے لیے صرف کھال کا ایک ٹکڑا تھا جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو سب نے عبرت سے گردنیں جھکا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ اب دنیا اور دنیا والوں کی حالت بدل جانا چاہیے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکہ میں کوئی ناز کا پالا نہیں، لیکن نیکی کی رغبت اور خدا اور رسول کی محبت نے اس کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا۔ اس درمیان میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے رسول خدا سے تمام تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ایک مبلغ کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول نے اس کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا، کچھ نصیحتیں فرمائیں اور مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرض منصبی کو کس خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ مدینہ پہنچ کر دعوت و تبلیغ کا کام ان تمام حکمتوں کے ساتھ شروع کر دیا جو ایک دعوت پیش کرنے والے ہیں دعوت پیش کرنے والے میں ہونا چاہیے۔ گھر گھر جا کر ملاقاتیں کرتے، مخاطب کے مزاج و خیالات کو پرکھتے، موقع مناسبت دیکھ کر دین پیش کرتے، قرآن کی ایسی منتخب آیات پڑھ کر سناتے کہ سننے والے کا دل اپنی طرف کھینچ لیتے، ملنے والے سے نہایت اخلاق سے ملتے۔ زبان میں بے حد نرمی تھی جو لوگوں کے دل میں گھر کیے بغیر نہ رہتی۔ نمونے کے طور پر ایک واقعہ نیچے لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر
کچھ مسلمانوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اتفاق سے مدینے کے ایک رئیس سعد بن معاذ ادھر آ نکلے۔ وہ مصعب بن عمیر کے اسلام پھیلانے کا حال سن چکے تھے اور ان سے بہت خفا تھے۔ انہوں نے ایک بااثر آدمی اسید بن حضیر سے کہا، اس دائی اسلام کو اپنے محلے سے نکال دو، اس نے یہاں آ کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اگر اسعد سے جن کے گھر حضرت مصعب مقیم تھے میری رشتے داری نہ ہوتی تو میں تم سے نہ کہتا۔ یہ سن کر اسید نے نیزہ اٹھایا اور اسد کے گھر آیا، دونوں کو بلایا، غضبناک ہو کر بولا، تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرو؟ اگر تم کو اپنی جانیں پیاری ہیں تو ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت مصعب نے نرمی سے جواب دیا، بیٹھ کر ہماری باتیں سنو، اگر پسند آئیں تو قبول کرو ورنہ ہم خود چلے جائیں گے۔ اسید نیزہ گاڑ کر بیٹھ گیا اور غور سے سننے لگا۔ حضرت مصعب نے چند آیتیں سنا کر اللہ کے خالق، مالک اور رب ہونے کا اس خوبی کے ساتھ تذکرہ کیا اور توحید کے تقاضے اتنی عمدگی کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیے کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا نور ایمان چمک اٹھا اور زبان سے بے اختیار یہ نکلا، کیسا اچھا مذہب ہے، کیسی بہتر ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بعد فوراً اسید نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ بھی بپھرے ہوئے پہنچے، لیکن وہ بھی حضرت مصعب کی نرم زبانی سے موم ہو گئے اور اٹھے تو کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اٹھے۔ ان کو مسلمان ہونا تھا کہ مدینے کے چند لوگوں کے سوا سب مسلمان ہو گئے۔ مدینے ہی میں ایک کام حضرت مصعب بن عمیر نے ایسا کیا جس سے ان کی ذہانت اور دعوت و تحریک کی سوجھ بوجھ کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تو اسے ایک جماعت کی شکل میں ترتیب دیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جمعہ کی بنیاد ڈالنے کی اجازت مانگی۔ اجازت حاصل کر کے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا، پھر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز جمعہ پڑھائی۔ اس طرح عید المومنین جمعہ کی بنیاد ڈالنے کا شرف حاصل حضرت مصعب بن عمیر کو حاصل ہوا۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس سے ایسے ہی مبارک کام لیتا ہے۔ مدینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب کو جو کامیابی عطا فرمائی اس کا حال رسول خدا کو معلوم ہوتا رہتا تھا۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے تشریف لانے کے لیے مدینے کے مسلمانوں کی ایک جماعت چلی۔ ان کے معلم اور مبلغ حضرت مصعب ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکے پہنچے تو سب سے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچے اور جس حکمت اور طریقے سے مدینے میں اسلام کی اشاعت کی تھی اس کی ساری رپورٹ پیش کی۔ حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے۔ ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ اللہ کا رسول اس سے خوش ہو جائے۔ حضرت مصعب کی ماں نے سنا کہ بیٹا ایک مدت کے بعد آیا ہے اور گھر آنے سے پہلے دوسری جگہ ٹھہرا ہے تو ناراض ہو کر کہلا بھیجا، تو کیسا بیٹا ہے کہ ایسے شہر میں آئے جس میں ہوں اور تو مجھے پہلے ملنے نہ آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ماں کے اس سوال کا جو جواب دیا اس سے ان کے عشق رسول کا صاف پتہ چلتا ہے۔ آپ نے کہلا بھیجا، میں رسول خدا سے پہلے کسی سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا جو کچھ حال اوپر لکھا جا چکا ہے اس سے ان کے دینی عشق اور دعوت اسلام کے پھیلانے کا نمونہ کسی قدر سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے دین کے لیے اپنے حسن و جمال، مال و دولت، زیب و زینت، محبت والدین، وطن، قوم اور ملک غرض کے وہ کون سی محبوب شے تھی جس کی قربانی پیش نہیں کی، لیکن یہ سب یہ باب تشنا رہ جائے گا اگر حضرت
بن عمیر کی موت کا واقعہ سپرد کاغذ نہ کیا جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ جل شانہ نے صرف یہ نہیں کہ حسن میں بے مثل بنایا تھا، صرف یہ نہیں کہ بہترین زبان اور ذہن مرحمت فرمایا تھا، بلکہ ایک نڈر سپاہی، جان باز بہادر اور بہترین جرنیل بھی بنایا تھا۔ یہ ان کی جنگی قابلیت ہی تھی کہ جنگ بدر میں سرور عالم نے مہاجرین کا سب سے بڑا علم ان کے ہاتھ میں دیا، اور غزوہ احد میں بھی علم برداری کا شرف انہی کو ملا۔ پھر اسلام کے اس شیدائی نے کس طرح اس منصب کو سنبھالا، اس کا اندازہ غزوہ احد کے حالات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ میں بعض مسلمانوں کی ایک اتفاقی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ کچھ دیر کے لیے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ کفار مکہ نے پیچھے سے حملہ کر کے یکا یک مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا، تو اس وقت بھی یہ جان باز علمبردار اسلام یکا و تنہا کفار پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا، کیونکہ رسول خدا کے دیے ہوئے علم کو پیچھے کی طرف چنبش دینا ملت کے اس فدائی کے لیے سخت آر تھا۔ غرض اسی حالت میں بہت سے کفار نے مل کر اس شیر کو گھیر لیا۔ تیر، تلوار اور نیزوں کے 20 وار ایک ساتھ ہوئے۔ اس بہادر نے بہت سے واروں کو بچایا، کچھ اپنے سینے پر لیے، لیکن اسلامی جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ اسی یلغار میں ایک کافر نے بڑھ کر تلوار کا وار داہنے ہاتھ پر کیا۔ اسی یلغار میں ایک کافر نے بڑھ کر تلوار کا وار داہنے ہاتھ پر کیا، ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ قریب تھا کہ علم گرتا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دشمن نے موقع کو غنیمت سمجھا، دوسرا وار بائیں ہاتھ پر کیا، وہ بھی کٹ کر گرا، لیکن دیکھنے والے گواہ ہیں کہ اس حال میں بھی حضرت مصعب نے علم کو گرنے نہ دیا، بازوؤں کو ہلکا بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا۔ دشمن نے یہ فداکاری دیکھی تو جھنجھلا کر تلوار ہاتھ سے پھینک دی، اور اس زور سے نیزہ تاک کر مارا کہ اس کی آنی ٹوٹ کر سینے میں رہ گئی۔ اور اسلام کا سچا فدائی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے زمین پر آ رہا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آل عمران کی 10ویں آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اسلامی علم بردار گرا تو اسلامی علم لہرایا۔ اپنی جان سے حق کی مکمل شہادت دینے والے کے بھائی ابو الروم بن عمیر نے دیکھا تو بڑھ کر اس کو سنبھالا، اور آخر وقت تک بہادری کے ساتھ روک تھام کرتے رہے۔ لڑائی کے خاتمے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا واللہ علیہ۔ مومنین میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے جو کچھ عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ پھر لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تم کو مکے میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔